اشترا صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اختیارات کے غلط استعمال ابیوز آف پاور کا کیس تھا، تو اس وقت کی جو کابینہ تھی جس کے سامنے یہ بند لفافہ لایا گیا تھا اینڈ دے سورٹ آف انڈورسڈ اٹ، تو کیا وہ اسکاٹ فری ہیں؟ مطلب نہیں میں بتاؤں آپ کو، they were deceived. دیکھیے کیبنٹ کون بناتا ہے؟ پرائم منسٹر. ان کا منسٹرز کا ایگزسٹنس ان دی کیبنٹ مرہون منت ہے کس کے؟ پرائم منسٹر کے. تو جو پرائم منسٹر ان کو ڈائریکشن دے گا وہی ہوگا نا. پھر کس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، میں انڈورس نہیں کرتا. He lose that job. So it is in abuse of that power that he exercised on those people. So they are the victims. They can't be the accused. آپ دیکھیے شیخ رشید صاحب نے بربلا کہا وہاں پہ کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور بھی لوگوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ ہم نہیں کر سکتے. بٹ the Prime Minister said, go ahead and do it. This is what I want you to do. And this is exactly what he did. اس کو کہتے ہیں abuse of dominant position. اس کو کہتے ہیں abuse of your آپ کی جو اختیارات ہیں. اچھا اوکے، اب آتے ہیں ذرا ایک قانونی سوال آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے یا مطالبہ ہے تحریک انصاف کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے، اور اس چارٹر آف ڈیمانڈز کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو کمیشن بنے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں بنے گا، اور اس میں جو جج صاحبان ہوں گے وہ تحریک انصاف اور حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ مل کر کے اپوائنٹ کرے گی. یہ قانونی طور پہ کیا جا سکتا ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان، سٹنگ چیف جسٹس، وہ سربراہ اور باقی سب مل کر کے اپوائنٹ کریں کنسنسس سے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے جو کمیشن آف انکوائریز کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے کمیشن کو، ٹھیک. اور آپ نے پہلے بھی یہ دیکھ لیا کہ ایک کمیشن مقرر کیا گیا تھا الیکشنز کے اندر دھاندلی کے جب یہ معاملات تھے، اس میں 3 جہیت ججز کو سپریم کورٹ کے بٹھایا گیا جنہوں نے کہا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی کے الزامات بالکل جھوٹے اور لغو ہیں. اور لیکن کیا اس کمیشن کے فیصلے کو انہوں نے مان لیا تھا؟ نہیں. دوسرا یہ کہ کمیشن سفارشات کرتا ہے، وہ ورڈکٹ نہیں دیتا، اور اس کی سفارشات جو ہیں وہ مرہون منت ہوتی ہیں اپروول آف دی گورنمنٹ کی. تیسرا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جہاں پہ کرمنل کیسز ہوں، جہاں پہ کیسز چل رہے ہوں، جہاں کیسز کے فیصلے آ چکے ہوں، وہاں پہ انہی فیکٹس کو انکوائر نہیں کرتا کوئی بھی کمیشن. تو یہ مطالبہ بالکل غلط ہے، غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. تو سر جو ایک تو آپ نے کہا کہ جن کیسز کا فیصلہ آ چکا ہو اور جو کیسز سب جوڈس ہوں اس کے حوالے سے کیا انکوائری کمیشن بن سکتا ہے؟ Not at all. You know why? Then you are undermining the authority of the judiciary. Then you are undermining. دیکھیے ایک جج کے پاس ایک کیس ہے اور اس نے اس کا cognizance لے لیا ہے، آپ اس سے cognizance نہیں لے سکتے. اور یہ کیسی عجیب سی بات ہوگی کہ جوڈیشل ورڈکٹ جو ہے وہ تابع ہو جائے کمیشن کی فائنڈنگز کے اوپر. یاد رکھیے کمیشن کین ناٹ گیو اے ججمنٹ ایون اف اٹ از پریزائڈڈ اوور بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان. دے کین ناٹ گیو اے ورڈکٹ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اشترا صاحب کہ یہ جو مطالبہ ہے اس پر حکومت عمل درآمد نہیں کر سکتی، قانونی طور پر کمیشن نہیں تشکیل کر سکتی. بالکل نہیں کر سکتی. دس از آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے یہ چونکہ شاید لوگوں کو علم نہیں ہے اس لیے اس بات کو اچھالا جا رہا ہے. جو میں تو طالب علم ہوں، جو اہل علم ہیں وہ بھی آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ جب کوئی معاملہ عدالت میں چل رہا ہو اس میں کمیشن کی تشکیل غیر قانونی ہو